السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت اور ہر ایک کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر اگر ہم میں سے کسی نے اس کی اہمیت نہیں جانی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس امت کے ساتھ بڑی عنایات اور کرم کا معاملہ کیا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 255 پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو بڑی شاندار حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین چیزوں کے بارے میں اس حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ ایک لفظ تو یہ آیا ہے کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جو بات اس کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، رات میں اللہ کے سامنے قیام کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اخیر میں یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو یا شب قدر کی جو تلاش ہوتی ہے طاق راتوں کے اندر، اس رات میں اگر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی یہ حدیث ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بندوں کی مغفرت کے لیے جو جو بہانے ہوتے ہیں وہ پورے بہانے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اور جو جو دروازے کھولے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے اس امت کے لیے کھول دیے ہیں کہ ہے کوئی جو اس وقت میں آ کر عبادت کرے اور اپنی مغفرت کروائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرشتے رمضان میں آواز لگاتے ہیں کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور خیر کے کاموں کو انجام دے، اور اے برائی کرنے والے، برے کاموں کو کرنے والے رک جا اور اپنے برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ اور خیر کی طرف آگے بڑھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بہت محترم، بہت عبادت والا، بہت بزرگی والا یہ مہینہ ہے جس میں ہمیں عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ اب چلیے آتے ہیں اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہمارا حال کیسا ہے رمضان میں۔ حدیث کے اندر تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ کا کیا مطلب؟ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں افطار سے پہلے یا دن میں روزہ رکھنے کے وقت میں، جس وقت میں بھی وہ دعا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کامل یقین ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے روزے کا رکھنا، اور ایک ہوتا ہے ایک جو ہے ٹریڈیشنل جو لوگوں کے اندر ایک عام حالات ہوتے ہیں اور ایک چلن ہوتا ہے رکھنے کا، اس انداز میں رکھنا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ماحول کے اعتبار سے روزہ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس انداز کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو وہ روزوں کے اندر جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے وہ ضرور بچتا ہے، اور جو بندہ ماحول کے اعتبار سے روزہ رکھتا ہے کہ بھئی آج رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھ لوں گا، تو وہ بندے کے روزے میں اور اس بندے کے روزے میں بڑا فرق آئے گا، اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے، اور یہ بندہ ماحول کے اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ بندہ روزوں کے اندر جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچ رہا ہے، اور یہ بندہ روزوں کے اندر جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے روزے اور اس کے روزے میں بڑا فرق رہے گا،
ثواب کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے۔ چلیے اس روایت کے اندر جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہ ہے تراویح، رات میں عبادتوں کو انجام دینا، اور جو بندہ رات میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر عبادت کو انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہمارا حال دیکھیں تو اس وقت کا جو حال ہے، بہت ساری تعداد، بہت سارا طبقہ وہ ہے جو راتوں میں تراویح کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ ہماری ہوٹلز کھلی ہیں، ہمارے جو ہے دکانیں کپڑوں کی کھلی ہیں، اور ہمارا بازار پورا گرم ہے۔ گویا ہم عملی اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارا انداز اور یہ ہمارا طرز عمل دوسروں کو بتا رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا جو دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو بازار میں ہلچل مچ جاتی ہے، کھانے کے ڈشز کی نئی نئی پیشکش ہوتے رہتی ہے، اخبار کے اندر ایک لمبے عرصے سے آتے رہتا ہے کہ رمضان آنے میں 20 دن باقی ہے، 19 دن باقی ہے، 18 دن باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک دوسرا جو ہے ہم نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور دوسری چیزوں کی طرف ہم اتنا لپکے ہیں کہ ہمارا ذہن عبادتوں سے ہٹ چکا ہے۔ تو اب ایسے بندے، اب اس میں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تراویح میں، اب ان کا حال عجیب ہے۔ ان میں سے تو بعض وہ ہوتے ہیں جو پہلی رکعت میں چونکہ لمبی رکعت ہوتی ہے، لمبی قرات ہوتی ہے، تو رکوع میں جب امام صاحب جاتے رہتے ہیں اس وقت میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں جب جا کے شریک ہو جائیں تو تراویح میں تو پہلے ہی رکعت سے ہی شریک ہو جانا چاہیے، ہر رکعت میں پہلی رکعت سے جب امام صاحب تکبیر کہیں اللہ اکبر کہہ کر، لیکن رکوع میں جاتے وقت میں جا کر ہم شریک ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر چوری کر رہے ہیں، عبادت سے اپنے آپ کو جیت چرا رہے ہیں۔ ہم دل سے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی ایک ماحول چل رہا ہے تراویح پڑھنے کا، ہم بھی جا کے پڑھیں گے۔ اب اس میں ثواب کی امید رکھنے والا، اللہ کی ذات پر امید کا کامل یقین رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ تراویح کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر قرآن اچھے انداز میں پڑھا جائے، جہاں پر اطمینان سے پورے ارکان ادا ہوں، جہاں پر اسے سکون ملتا ہو سننے میں، جہاں پر قرآن کی کچھ تفسیر بھی کی جا رہی ہو۔ ایسی جگہوں پر وہ جگہوں کو تلاش کر کر ان جگہوں پر وہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو الگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی نماز ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ثواب کی امید نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ تیسری بات جو روایت کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر میں جو تلاش کرتے ہوئے شب قدر کو عبادتوں کو انجام دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہی حال ہمارا اس میں بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اور تراویح پڑھ لی اور تھوڑا بہت سا بیان ہم نے سن لیا اور پھر نکل چلے بازاروں کی طرف، گاڑیاں چلاتے ہوئے، اور پوری سحر تک جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے رات پوری گزار دی، حالانکہ عبادتوں کا مہینہ تھا۔ اس لیے زندگیوں کے اندر جو تبدیلی نہیں ہے، رمضان کئی آئے اور کئی گزر گئے اور اس میں زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان صحیح طور پر نہیں گزارا۔ اور جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی یقینی طور پر صحیح ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان عبادتوں کے سلسلے میں ہمیں صحیح توجہ دینی چاہیے، اور احادیث مبارکہ کے اندر جو فضیلت بتائی گئی ہے ان فضیلتوں کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح عمل اور صحیح فکر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔